تسخیر مادہ مادے کی ساخت پر ہونے والی سائنسی تحقیق کے دوران 3 اہم انکشافات ہوئے جن کی وجہ سے مادے ہی کے بارے میں ہمارے تصورات یکسر تبدیل ہو گئے، یا یوں کہیے حقیقت کے قریب ترین ہو گئے۔ ہزاروں سال سے مادے کو ایک ایسی شے کے طور پر جانا جاتا تھا جو وزن رکھتی، جگہ گھیرتی، ہمارے ذہن کے باہر اپنا آزاد وجود رکھتی ہے۔ شے کو ہم اگر گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو مخصوص شکل رکھنے والی چند خصوصیات کی حامل بنی بنائی، قیام پذیر، جامد اور مستقل چیز کا نام ہے، جو ہمیشہ کے لیے ایک ہی حالت پر تھی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ایسی حالت پر رہنے والی تھی۔ لیکن تسخیر مادہ میں پیش رفت کے بعد مادہ اب شے نہیں، پروسیس کا نام ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہوا مسلسل امر۔ ایک وقت کے لیے وہ ایک شکل میں ہو تو دوسرے وقت وہ کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائے۔ ایک حالت سے دوسری حالت کے سفر میں ہو اور ہزاروں سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شے جو ایک وقت کے لیے آپ کی زیر مشاہدہ ہے، وہ دراصل تبدیلیوں کے عمل سے گزرتی ہوئی شے کی ایک حالت ہے۔ پروسیس میں رہنے والی شے مستقل ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتی، بنتی ہے، بگڑتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، نئی حالت میں واپس آ جاتی ہے یا نئی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے ایک پروسیس ہے۔ ایک وقت میں ایک شے، کپڑے ہی کو لیجئے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ ایک بیج سے پھوٹنے والا پودا تھا۔ ایک خاص مدت کے بعد اس پودے پر پتے، ٹہنیاں، کونپلے، شگوفے لگنے لگے، پھول کھلے اور کپاس کی چاندی کھیت میں چاروں طرف کھل گئی۔ کھیت مزدور عورتوں نے انہیں چن کر گٹری میں لادا اور زمیندار کے گودام پر پہنچایا۔ یہ کپاس غلہ منڈی میں آڑتی کے ذریعے پہنچے اور اس سے پھر آگے انڈسٹری میں ٹیکسٹائل مل کے اندر کپڑا بنایا گیا، جسے ہم نے درزی کو دیا۔ اب آپ کے جسم کی زیبائش کا کام یہ کپڑا کرے گا جو کہ درزی نے سلائی کیا، اور ایک وقت کے بعد پھر کسی اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ مادے کی ساخت میں بھی ایسی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ناقابل واپسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ دھاتیں ہاف لائف کے بعد کسی دوسری دھات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مرکبات بنتے، ٹوٹتے، نئے مرکبات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ساری کی ساری مادی کائنات ایک پروسیس میں ہے، تبدیلی کے عمل سے مسلسل گزر رہی ہے۔ بلیک ہول بھی ایسی ہی ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ تسخیر مادہ کے دوران میں ہونے والے انکشافات میں دوسرا اہم تر انکشاف حرکت کا تصور ہے۔ حرکت کی تعریف یوں کی جاتی ہے: کسی مادی شے کے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لحاظ سے مسلسل جگہ تبدیل کرنے کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کا تصور اور اس کے قوانین نیوٹن کی میکانیات سے ماخوذ ہیں۔ نیوٹن کے دریافت کردہ حرکت کے پہلے قانون کے مطابق کوئی بھی مادی شے کسی مادی بیرونی عمل کے اثر انداز ہوئے بغیر ہمیشہ ساکن رہے گی، اور کوئی بھی پہلے سے متحرک شے کسی مادی بیرونی عمل کے اثر انداز ہوئے بغیر کبھی ساکن نہیں ہو سکتی۔ تسخیر مادہ کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ ایک ہی جگہ پر ساکن رہنے والا مادہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اسے آپ اپنی سہولت کے لیے داخلی حرکت کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بے جان مادہ بھی داخلی حرکت کے بغیر وجود نہیں رکھتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ڈھلوان کی طرف لڑکتے ہوئے پتھر کا تصور ذہن میں لائیے۔ آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، پتھر اور حرکت۔ آپ اکیلے ساکن پتھر کا تصور تو ذہن میں لا سکتے ہیں کیونکہ یہ مادی وجود رکھتا ہے۔ پتھر کو ذہن میں لائے بغیر
حرکت کا تصور یا حرکت کو پتھر سے الگ تھلگ ایک وجود کے طور پر اس طرح کا تصور ذہن میں نہیں لا سکتے۔ جس طرح حرکت کا وجود کسی مادی چیز کی حرکت میں آئے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح مادے کا وجود داخلی حرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ مادے میں داخلی حرکت ہی اس کے وجود اور ارتقاء کا اٹل قانون ہے۔ تسخیر مادہ کا تیسرا اور اہم ترین انکشاف تمام تر مادے کا آپس میں مربوط ہونا ہے، یعنی کائنات کے ہر مادی جز کا کائنات کے مادی کل کے ساتھ جڑا ہونا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی مادی شے کو الگ تھلگ تصور نہیں کر سکتے۔ تسخیر مادہ کی اس دریافت کے بعد مطابق ہر مادی شے اپنے ارد گرد مادی اشیاء اور ماحول سے جڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی زیر مشاہدہ چیز یا سسٹم کو اس کے ماحول یعنی سراؤنڈنگ سے کاٹ کر درست نتائج تک نہیں پہنچا جا سکتا۔